سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حمیدہ خاتون بنت محمد داؤد کی اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ تیسرے پارے میں نصف سے کچھ قبل تمام ہوتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، سر انبیاء کے حالات کا تذکرہ کیا ہے اور بہت سے احکامات بھی۔ ادخلوا فی السلم، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ کافۃً، مکمل طور پر۔ عزیزوں، یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے جو 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے تو ہر نبی دنیا میں اسی لیے آیا کہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا، اور مفتیوں کا کام ہے لوگوں کو اسلام میں داخل۔ بت پرستوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، کبھی یہودیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، کبھی عیسائیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، کبھی آتش پرستوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن عزیزوں، یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہودیوں سے کہا جائے، عیسائیوں سے کہا جائے، آتش پرستوں سے کہا جائے، بت پرستوں سے کہا جائے، لا مذہب افراد سے کہا جائے، مشرکین سے کہا جائے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اس آیت میں اللہ یہودیوں سے یا نصرانیوں سے یا لا مذہب افراد سے یا بت پرستوں سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو کم سے کم یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہے۔ صلوات اور صرف یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، بلکہ ان سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم شیطان کی نشانیوں کی پیروی نہ کرو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی شیطان کے خطوط کی، شیطان کی نشانیوں کی پیروی نہ کرو، اتباع نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں یہ کوشش کرے کہ وہ شیطان سے محفوظ رہے اور شیطان کی پرستش نہ کرے اور شیطان کا اتباع نہ کرے، تو یہ انسان کی فلاح کے لیے کافی ہے۔ بڑی قیمتی بات اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ بات کو محسوس ضرور کریں گے۔ دیکھیے عزیزوں، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب شیطان کی دشمنی کس طرح سے ظاہر ہوتی ہے؟ شیطان اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کسی کو قتل نہیں کرتا،
شیطان اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر کسی کا گلا نہیں کاٹتا، شیطان اپنے ہاتھ میں آگ لے کر کسی کا گھر نہیں جلاتا، شیطان کسی کا گلا دبا کر اس کو قتل نہیں کرتا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، لیکن دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کا ذمہ دار شیطان قرار پاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، لیکن بعد یہ گھر مجالس سے ابھی ایک مجلس پڑھ کے آئیں، اس کے بعد ایک مجلس اور پڑھنا ہے، لہٰذا آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے۔ بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان ہے کیا۔ دیکھیے، ایک کتاب ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی جس کا نام ہے معانی الاخبار۔ یہاں ماشاءاللہ طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے معانی الاخبار۔ یہ بات آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اخبار کسے کہتے ہیں؟ ہر گھر میں اخبار آتا ہے، نیوز پیپر آتا ہے، اخبار کسے کہتے ہیں؟ اخبار جو ہے یہ خبر کی جمع ہے، یعنی اگر بہت سی خبریں ہوں تو ان کو اخبار کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں خبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ خبر ہے، کوئی عمارت بن رہی ہے تو وہ خبر ہے۔ اخبار جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے آپ یوں کہیں احادیث یا آپ کہیں اقوال، بہت آسانی سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اقوال یا جیسے آپ کہیں احادیث، تو ایسے ہی لفظ ہے اخبار۔ تو اخبار کا مطلب خبر کی جمع، یعنی معصومین کے اقوال۔ تو کتاب کا نام ہے معانی الاخبار۔ معانی الاخبار کا مطلب یہ ہوا کہ احادیث معصومین کی وضاحت کی ہے شیخ صدوق نے۔ بھائی معصوم کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اور معصوم کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اور معصوم کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ اتنی دیر سے جو میں آپ کو کتاب کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ صرف اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اب جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ فقط روایت نہیں ہے بلکہ معصوم کی حدیث ہے، اس لیے کہ اس کتاب میں احادیث معصوم کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ کتاب کا نام ہی رکھا گیا ہے معانی الاخبار، یعنی احادیث کے معنی بیان کیے ہیں، اور وہ بھی کسی چھوٹے موٹے عالم نے نہیں بیان کیے بلکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بیان کیے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو آپ خاموش نہیں رہیں گے۔ تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سرکار صادق امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ابلیس کا نام، یعنی شیطان کا نام ابلیس نہیں تھا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ نہیں کہہ رہے، یہ کسی ذاکر کا نکتہ نہیں ہے، یہ کسی شاعر کے شعر کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اس کا نام ابلیس نہیں تھا۔ امام نے فرمایا کہ اس کا نام حارث تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ حارث۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پہچانے یا نہ پہچانے لیکن غدیر کو ماننے والے حارث کو خوب پہچانتے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ تو امام نے فرمایا، اب ظاہر سی بات ہے کہ امام نے فرمایا تو اس کے آگے کچھ کہنے کے لیے رہی نہیں جاتا، تو فرمایا کہ اس کا نام کیا تھا؟ حارث اس کا نام تھا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اس کا نام حارث تھا، اور یہ حارث جو تھا یہ ابلیس کیسے بنا، یہ بھی سنیے۔ دیکھیے آپ میری طرف متوجہ رہے، یہ حارث جو تھا یہ ابلیس کیسے بنا۔ امام نے فرمایا کہ جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے طوق لعنت اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اب جب کسی کے گلے میں طوق لعنت پڑ جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، تو جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اسے ابلیس کہتے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھا بر محمد وآلہ محمد۔ جو اللہ کی بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اسے ابلیس کہتے ہیں۔ اب یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اسے ابلیس کہتے ہیں۔ اب ایک حدیث میں آپ کو اور سناؤں، یا ایک خبر میں آپ کو اور سناؤں کہ پیغمبر اسلام مسجد النبوی میں تشریف فرمائے، پیغمبر کے سامنے انصار و مہاجرین تشریف فرمائے، مولا کائنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے مولا علی کی طرف دیکھا کہ یا علی ذرا بلند ہوئیے۔ مولا علی کھڑے ہوئے، جب مولا علی کھڑے ہوئے تو رسول اللہ نے مولا علی کو مخاطب کر کے کہا کہ یا علی، روز قیامت آپ کی ولایت کے ہر منکر کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ صلوات پڑھو محمد وآلہ محمد۔
محمد و آل محمد. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے صاف صاف حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تو اب آپ یہ ہمیں بتائیں کہ جب تک آدمی شیطان کو پہچانے گا نہیں، جب تک وہ شیطان سے بچے گا کیسے؟ تو شیطان کو پہچاننا بھی نہایت ضروری ہے. اب یہ بھی آپ سمجھیے کہ شیطان کرتا کیا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ ہاتھ میں تلوار لے کے کسی کو قتل نہیں کرتا، کسی کے گھر میں آگ لگانے کے لیے نہیں آتا، لیکن وہ یہ جتنے گناہ کائنات میں ہوتے ہیں تو شیطان اس کو انجام کیسے دیتا ہے. اب آپ قرآن مجید کا آخری سورہ پڑھیں. کیا بات ہے؟ قرآن مجید کا آخری سورہ پڑھیں. آخری سورہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ پر کسی نے جادو کر دیا تھا لہٰذا یہ سورہ نازل ہوا. آپ ذرا غور فرمانا، کس کی ہمت و جرأت ہے ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل اللہ کے رسول پر. ہم اہل بیت کے در سے وابستہ رہتے ہیں، کوئی ہم پر جادو نہیں کر سکتا تو ان پر کون جادو کرے گا. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. لیکن اس سورے کو پڑھیے، آپ سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں ہو سکتا ہے کبھی اس رخ سے آپ نے سورے کو بغور نہ کیا، حالانکہ میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں، سب طلباء ہیں، لیکن ہر حال میں علم کے اعتبار سے مجھ سے بہت بلند ہے. بہرحال ان کی داد جو ہے وہ بھی ہمت افزائی کے لیے ہے. تو ذرا آپ اس آیت اس سورے کو پڑھیں، آخری سورہ 114واں سورہ، اسی کو قرآن تمام ہو جاتا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. مطلب کیا ہوا؟ قل یعنی کہو، اللہ کہہ رہا ہے نا کہو. قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں. کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ یعنی کس کی طرف سے پناہ چاہتا ہوں؟ کس کے دامن میں پناہ چاہتا ہوں؟ قل اعوذ برب الناس، جو انسانوں کا رب ہے، ملک الناس، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، غلط ترجمہ تو نہیں کر رہا ہوں، الہ الناس، انسانوں کا معبود ہے. اب کس چیز سے پناہ چاہتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ہو سکتا ہے کوئی بالکل نئی بات آج میں آپ کے حوالے کر جاؤں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اختصار پیش نظر ابھی ایک مجلس اور پڑھنا ہے. لیکن بہرحال ایک عرصہ ہو گیا یہ مجلس ہمیں پڑھتے ہوئے، اور بہت ظاہر سی بات ہے کہ ایک عالم دین کے گھر کی مجلس ہے تو کوئی کمی بھی نہیں رکھنا. کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض تو کر رہی ہیں. تو کیا کہا جاتا ہے کہ میں امان چاہتا ہوں کس سے؟ رب الناس سے، انسانوں کے رب سے، انسانوں کے بادشاہ سے، انسانوں کے معبود سے. کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس الذی، یعنی شیطان کے وسوسوں سے. کس سے؟ شیطان کے وسوسوں سے. اب شیطان کے وسوسوں سے میں پناہ چاہتا ہوں. اب کوئی ڈر نہ جائے شیطان سے، غور نہیں کر رہے، کوئی ڈر نہ جائے شیطان سے کہ وہ اتنا بڑا شیطان اب وہ وسوسے پیدا کر دے گا تو آدمی نروس نہ ہو جائے. آپ غور نہیں کر رہے، ہمت نہ چھوڑ دے. اس لیے اللہ نے کہا وہ خناس ہے. اب بھی نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ اللہ نے بتایا کہ بھائی اس سے ڈرو ورو نہیں. اس کی شان یہ ہے کہ وہ خناس ہے. خناس کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ خناس کا مطلب جا کے دیکھیے کہ قرآن مجید آپ کے گھر میں رکھا ہوگا. خناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی خناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن نہ معلوم کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن خناس کہتے کسے؟ آپ کو پتا ہے خناس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ شیطان جو ہے یہ خناس ہے، پیچھے ہٹ جانے والا ہے. خدا کے لیے بھائی تھوڑا سا بیدار ہو. یہ کیا سننا آپ نے؟ خناس کا مطلب کیا ہے؟ خناس کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا. یہ کچھ آپ کو وہی مزاج نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے کہ عمرو ابن عبد ود رسول اللہ کے خیمے میں نیزہ چبھائے ہوئے اور کہہ رہا آؤ میرے مقابلے پر، اور ایک صاحب کھڑے ہو کے اس کی شجاعت کے قصیدے پڑھ رہے ہیں کہ اس نے تو اونٹ کا بچہ اٹھا لیا تھا اور یہ کر لیا تھا وہ کر لیا تھا کہ لوگ اور ڈر جائیں. تو رسول اللہ نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ یہ رسول نے کتا نہیں کہا بلکہ کتا کہہ کے لوگوں میں ہمت پیدا کرنے کی کوشش. ایک صلوات برابر محمد صلوات برابر محمد ایک صلوات اور برابر محمد کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ تو کتا ہے. من لہذا کل کون ہے جو اس کتے کے مقابلے بجائے؟ وہی کام یہاں ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہے تو خناس ہے، اس سے ڈرو نہیں، پریشان نہ ہو. خناس ہے. خناس کا مطلب کیا ہوا؟ بھاگ جانے والا ہے. اب میرے خیال میں مقصد سے اور قریب ہو گیا، پیچھے ہٹ جانے والا ہے، بھاگ جانے والا ہے. آخر میں اللہ کہہ رہا من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی. ایک بات سمجھ میں آئی کہ شیطان جنوں میں ہو تب بھی بھاگ جانے والا، سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ اور اگر انسانوں میں ہو تب بھی بھاگ جانے والا. تو ایک شیطان کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ بھاگ جانے والا. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ شیطان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بھاگ جانے والا ہے. اب پہچاننا آپ کا کام ہے. بدر کا میدان ہے آپ کے سامنے، احد کا میدان ہے آپ کے سامنے، خیبر کا میدان ہے آپ کے سامنے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. بھاگ جانے والا. اور اس کا کام کیا ہے کہ یہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، شبہ پیدا کرتا ہے. بس یہیں تک مجھے آپ کو لانا تھا. شیطان کا کام کیا ہے کہ یہ شبہ پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے. اب وسوسے کیسے پیدا کرتا ہے یہ تو میرے خیال میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. صبح کا وقت ہے، آنکھ کھل گئی، اذان ہونے والی ہے. اب سوچا کہ بھئی اٹھ جائیں، نماز پڑھ لیں، اور شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا. نے کہا رہے تھوڑی دیر اور سو، ابھی اذان کا وقت آیا نہیں تھا، آنکھ کھل گئی تھی، لیکن ابلیس نے وسوسہ پیدا کر دیا دل میں. بھائی اتنا سا کام وہ کرتا ہے، وہ کسی کا پیر پکڑ کے تھوڑی روکتا ہے کہ تم مسجد کی طرف نہ جاؤ. خالی وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسی وسوسے کا ہر آدمی شکار ہو جاتا ہے. میں کہا بھائی تھوڑی دیر اور سو لو تو اذان ہو جائے گی. اور اس کے بعد لیٹے تو پتہ چلا 7 بجے آنکھ کھلی، اذان کا وقت بھی نکل گیا اور نماز کا وقت بھی نکل گیا. تو شیطان جو ہے وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، ہر موقع پر وسوسے پیدا کرتا ہے. تو شیطان کا کام ہے وسوسے پیدا کرنا. دیکھیں اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ بہت قیمتی ہے. دیکھیں قبلہ انسان کے دل کے ساتھ تصرف یا تو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے اور یا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آپ شاید کہیں اور چلے گئے. یا تو انسان کے دل کے ساتھ تصرف، دل کے ساتھ تصرف سمجھا؟ دل کے ساتھ تصرف جو ہے یا تو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے، اور یا پھر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جب دل کے ساتھ تصرف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو اسے وسوسہ کہتے ہیں. سن رہے ہیں؟ اور جب دل کے ساتھ تصرف رحمان کی طرف سے ہوتا ہے تو اسے الہام کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے آپ اس جملے کو سنیں گے کہ بھائی وسوسہ جب ہوتا ہے وہ جب شیطان تصرف کرتا ہے انسان کے دل کے ساتھ تو وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور جب رحمان تصرف کرتا ہے کسی کے دل کے ساتھ تو اسے الہام کہتے ہیں، اسے الہام کہتے ہیں. عزیزوں آپ کو معلوم ہے کسی شخص نے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام مولا آپ کو سلامت رکھے، جیسے آپ سن رہے ہیں کسی نے 5ویں امام سے سرکار باقر العلوم سے سوال کیا. سوال بھی بڑا اہم تھا اور وہ سوال آج کل بھی لوگ کرتے ہیں. میں کہا بھائی مجلس ہوتی ہے اور ذاکر ممبر سے فضائل بیان کرتا ہے اور مجمع واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ، اور لوگ نعرے لگانے لگتے ہیں، واہ واہ کرنے لگتے ہیں، داد دینے لگتے ہیں. ایسے لوگ داد دیتے ہیں جو کسی مدرسے میں پڑھے نہیں، ایسے لوگ داد دیتے ہیں جنہیں اردو آتی نہیں، ایسے لوگ داد دیتے ہیں جن کو فارسی آتی نہیں. دیکھیے یہی سوال کسی نے امام سے کیا. سنیے گا شکر، یہی سوال کسی نے امام سے کیا. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. یہی سوال کسی نے سلامتی کے لیے بواز بلند امام سے کسی نے یہی سوال کر لیا کہ مولا وہ لوگ کہ جو پڑھے لکھے بھی نہیں کہلاتے ان کے سامنے بھی آپ کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو ان کی بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے، مطلب کیا ہے؟ دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. آپ کے 5ویں امام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے شیعوں کے دلوں پر ہمارے حق کا الہام کر دیا. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد.
امام نے ارشاد فرمایا اصول کافی میں موجود ہے کہ ہمارے شیعوں کے دلوں پر اللہ نے ہمارے حق کا الہام کر دیا ہے. دیکھیں اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ شیطان کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ. اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ الہام. اب مجلس میں جب بیٹھیے تو خود اپنا تجزیہ کیجئے کہ الہام ہو رہا ہے یا وسوسہ. یہ سمجھنا آپ کا کام ہے. ایک صلوات اور محمد محمد و آل محمد. دیکھیں آج کل تو کرونا کی فضا چل رہی ہے تو آج کل واٹس ایپ پر کتنا زیادہ لوگ علم کے دریا بہا رہے ہیں کہ اللہ اکبر، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، اور لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں. میں نے کسی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی یہ جو سوشل میڈیا ہے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ اس زمانے کا ابو ہریرہ. ایک صلوات اور پردے پر محمد. ایک کام کی بات میں کر رہا ہوں، بہت کام کی بات. اس بات کے اوپر آپ غور کیجیے گا کہ بھائی خدا کے لیے کچھ بھی فارورڈ کیجیے، کچھ بھی فارورڈ کیجیے، لیکن اگر حدیث معصوم کے عنوان سے کوئی بات آپ تک آئے تو بغیر تحقیق کے، بغیر جانے بوجھے اس کو آگے نہ بڑھائیں، بالکل آگے نہ بڑھائیں. یہ بات سمجھ لیجیے. کسی نے لکھ کے بھیج دیا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، تو آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا. آپ کو معلوم ہے اگر معصوم نے نہیں فرمایا ہے تو کنٹینٹ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، یعنی بات چاہے اچھی ہو لیکن اگر معصوم نے نہیں فرمایا تو اس کو معصوم کی طرف نسبت دینا گناہ کبیرہ میں، گناہ کبیرہ میں کسی معصوم کی طرف کسی بات کو نسبت دینا جو معصوم نے نہ ارشاد فرمائی. انتہا یہ ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں حالت صوم میں نماز کے عالم میں آپ یہ کام کریں تو آپ کو بتائیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی امام نے نہیں فرمایا اور آپ نے کہا کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. جملہ اچھا ہے، بہت اچھا پیغام ہے، جملہ اچھا ہے، لیکن کسی معصوم نے نہیں ارشاد فرمایا. تو جب معصوم نے نہیں ارشاد فرمایا تو معصوم کی طرف اس کو نسبت نہ دیجیے. کلو ارضن کربلا و کلو یوم عاشورہ کسی معصوم نے نہیں فرمایا. میں عرض کر رہا ہوں کسی معصوم نے نہیں ارشاد فرمایا. اب اس جملے کو مانیں آپ یا نہ مانیں، اس کو کچھ بھی کہیں، لیکن بہرحال میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی جملہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، یعنی جملہ اچھا ہے اس کا اثر بھی ہوگا. آپ یوں ہی کہیے کوئی بات، آپ میری بات سمجھے، میں کسی جملے کی مخالفت نہیں کر رہا، آپ یوں ہی کہیے کوئی بات. آپ کہیے کلو یوم عاشورہ، کلو ارضن کربلا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 1000 بار کہیے کوئی بات نہیں، لیکن یہ نہ کہیے کہ امام نے فرمایا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. جو میں عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو جو بات معصوم نے نہیں ارشاد فرمائی ہے وہ معصوم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا گناہان کبیرہ میں ہے. یہ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں، اس لیے کہ ان کی انگلیاں زیادہ چلتی ہیں واٹس ایپ کے اوپر اور فوراً آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز آپ تک آئے تو اس کو آگے نہ بڑھائیں، سوچ سمجھ کے آگے بڑھائیے. اگر آپ خود تحقیق کر سکتے ہو تو تحقیق کیجئے، ورنہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لیجئے کہ یہ معصوم کا قول ہے یا نہیں ہے. اگر معصوم کا قول ہے تو بسم اللہ، آپ آگے بڑھائیں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل آپ کی خدمت میں عرض کرتے یہ مسئلہ ضروری ہے لوگوں تک پہنچنا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کرونا کا دور ہے تو لوگ خوب ٹیسٹ بھی بتا رہے ہیں. اب آپ کو وہ ناک میں پھراری ڈلوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیسٹ لوگ بتاتے ہیں. انہوں نے کہا اتنی دیر آپ سانس روک لیں تو ایسا ہو جائے گا، اور یہ ہے وہ ہے، یہ کر کے دیکھیں، وہ کر کے دیکھیں، وہ چیز زبان پر رکھ کے دیکھیں. اور سارے ٹیسٹ وغیرہ لوگ بتاتے رہتے ہیں اور لوگ سنتے رہتے ہیں. میں بھی ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ اس ٹیسٹ کے اوپر عمل کر کے دیکھیے گا کہ آپ کے دل کے ساتھ رحمان تصرف کر رہا ہے یا شیطان تصرف کر رہا ہے. اتنا مجمع بیٹھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم انسان ہیں اور خاطی انسان ہیں. شیطان بھی ہمارے دل کے ساتھ تصرف کر سکتا ہے،
ہمارا کام ہے کہ جب شیطان دل کے ساتھ تصرف کرنے لگے تو ہم کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان اپنے آپ بھاگ جائے گا، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ہے بھاگ جانے والا خناس، تو وہ تو فرار کر جائے گا۔ اب میں ٹیسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں قبلہ نقطہ نہیں، گوشہ نہیں، کوئی عالمانہ بات نہیں، کسی کا بہترین شعر نہیں، وہ سب چیزیں نہیں۔ ان کی جب تعریف ہوتی ہے تو اس پہ تو اور بھی بہت سی چیزیں شامل رہتی ہیں، میں وہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں۔ میں بالکل سمپل سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ اپنے دل کا تجزیہ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا۔ اب جملہ سنیے گا، ہمارے مولا نے 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑا۔ آپ بتائیے کہ کیا کیفیت ہوئی دل کی؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، دل کی کیا کیفیت ہوئی؟ دل میں کچھ خوشی کا احساس ہوا، مسرت کا احساس ہوا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، کیا لگا آپ کو؟ اچھا لگا؟ نہیں سن رہے آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اچھا لگا؟ دل کو کچھ ٹھنڈک پہنچی، دل کو کچھ سرور ملا، کچھ خوشی محسوس ہوئی، یا آپ نے سوچا کب تک یہ سنے جائیں؟ یہ بات آپ سمجھ لیجئے، میں نے اسی لیے ایسا جملہ عرض کیا کہ جس میں نہ خطابت ہو، نہ ذاکری ہو، نہ کوئی فن ہو، نہ کوئی عالمانہ بات ہو، نہ کسی کا کوئی شعر ہو۔ جو بات آپ جانتے ہیں وہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مولا علی نے 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑا۔ اگر یہ سن کے دل کو کچھ خوشی محسوس ہو تو سمجھیے کہ رحمان تصرف کر رہا ہے، اور اگر دل میں آئے کہ کب تک سنے تو یہ سمجھیے کہ شیطان وسوسے پیدا کر رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ محمد وآل بھیا بات تو سیدھی سیدھی یہی ہے، کیا اگر مولا کائنات سے محبت ہے، لیکن باقی ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، تبلیغ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے، ہدایات بھی اپنی جگہ پر ہیں، نصیحتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، اور سب کچھ ہونا چاہیے، کسی بات سے کوئی انکار نہیں ہے، سب کچھ ہونا ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ سماج میں اگر ہم کچھ دیکھ رہے ہیں تو ایک خطیب، ایک ذاکر، ایک مولوی، ایک عالم جو بھی ہو، اگر ممبر پہ آتا ہے تو اس کا فریضہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں بیان کرے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فضائل امیر المومنین بیان کیے جا رہے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ادھر سے الہام ہو رہا ہے تو خوشی ضرور ہو، اور اگر خوشی نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان وسوسے پیدا کر رہا ہے۔ تو بس 2 ہی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر مولا علی کی کوئی فضیلت بیان ہو اور خوشی محسوس ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ ادھر سے الہام ہو رہا ہے، تو کہیے سبحان اللہ، اور اگر دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو کہیے لا حول ولا قوت۔ کیا سنا ہے بھائی؟ یا پھر کہیے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بہکانے والی باتیں بہت ہو رہی ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ادا خانہ ہے، یہ زری رکھی ہے، یہ تابوت رکھا ہے، یہ گہوارہ رکھا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اتنے جلدی اتنے احسان فراموش کیسے ہو جاتے ہیں۔ ہم بچے تھے، چھوٹے سے تھے، بخار آ گیا، بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہماری ماں نے اسی ادا خانے کے سامنے لا کے ڈال دیا، کربلا میں نہیں، یہاں بیٹھا ہوا کوئی آدمی انکار کر سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کربلا میں نہیں، نجف میں نہیں، حضرت عباس کے روضے پہ نہیں، گھر کے اسی ادا خانے کے سامنے، خالی ایام ازا میں نہیں، مومنین کے گھر میں سال بھر چھوٹا سا امام باڑہ سجا ہوا ہے، وہیں علم کے سامنے دعا ہو رہی، بیمار بچہ اچھا ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ بیمار بچہ اچھا ہو گیا۔ لیکن ایک بات یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ باتیں انہی لوگوں کی سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ جو تہذیب یافتہ گھرانوں سے تعلق رکھتے ہو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یعنی یہ چیزیں ہر ایک کی شاید سمجھ میں بھی نہ آئے، تو عجیب عجیب سی باتیں ہوتی ہیں۔
میں کہا بس 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 عزاداری اتنی کی جائے جتنی معصوموں نے کی. واہ, بس اتنی عزاداری جتنی معصوموں نے کی. میں کہا 200 ایئرس, 200 سال معصوموں نے عزاداری کی, بس اتنی ہی عزاداری کی. کل بھی میں مجلس پڑھا تھا اسی علاقے میں, تو میں نے کہا تھا کہ بھیا کیا کوئی اتنی عزاداری کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں آپ؟ ابھی ہم مصائب پڑھیں گے, آپ روئیں گے, ٹھیک ہے, مجلس میں آپ بیٹھ کے روئیں گے, سر جھکا کے رو سکتے ہیں, زانو پہ ہاتھ مار کے رو سکتے ہیں, سینے پہ ہاتھ مار کے رو سکتے ہیں, سر پیٹ کے رو سکتے ہیں, منہ پیٹ کے رو سکتے ہیں, لیکن کیا کوئی خون رو سکتا ہے؟ میری بات سمجھے آپ؟ کیا کوئی اس طرح سے عزاداری کر سکتا ہے جیسے ائمہ نے عزاداری؟ کیا کوئی دنیا میں خون رو سکتا ہے؟ 2 مہینے 8 دن امام حسین کا ماتم ہم نے کر لیا, رو لیا, لیکن وہاں 35 سال ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام 35 سال مسلسل روتے رہے. کھانا سامنے آیا تو روئے, اور پانی سامنے آیا تو روئے, اور نیزہ دیکھا تو روئے, اور ناکا دیکھا تو روئے. اس طرح زندگی گزاری. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. یہ مجلسیں ان کی اہمیت سمجھیے. مجلس صرف مجلس امام حسین ہوتی ہے. مجلس جو ہے وہ صرف امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہوتی ہے. یہ گھر مولانا داؤد صاحب قبلہ مرحوم کا ہے, لیکن یہ مجلس جو ہو رہی ہے یہ داؤد صاحب کی مجلس نہیں ہے, یہ آقا حسین کی مجلس ہے. کہیں بھی مجلس میں جائیے تو یہ سوچ کے نہ جائیے کہ فلاں کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے تو ہم اس پر احسان کرنے کے لیے جا رہے ہیں, بلکہ یہ سوچیے کہ اس نے اپنے گھر میں فرش عزائے حسین بچھایا ہے, ہمارے لیے موقع فراہم کیا ہے کہ ہم ایسے فرش پہ جا کے بیٹھیں جہاں حسین کی دکھیا ماں رومال سفید لے کے آ جاتی ہے کہ میرے بچے پر رونے والے جمع ہیں. عزیزو صاحب, آپ کی سنی ہوئی بات ہے. ایک شخص ہمارے چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوا, آگے کہا مولا میری بیٹی کی شادی ہے, آپ تشریف لائیں. امام نے کہا بھائی اللہ تیری بیٹی اور تیرے داماد کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے, پھلیں پھولیں, لیکن جب سے ہمارے بابا مارے گئے ہمارا دل نہیں چاہتا کسی تقریب مسرت میں شرکت کرنے کا. مایوس ہو کے پلٹا. راستے میں ایک اور اہل بیت کے چاہنے والے سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا امام کے پاس سے آ رہے ہو. کہا یہ چہرے پر مایوسی کیسی؟ اس نے کہا میں گیا تھا, میں نے کہا میرے گھر میں آئیے, میری بیٹی کی شادی ہے, انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. تم نے بھی تو غضب کیا. ارے جس کا بھرا ہوا گھر کربلا میں اجڑ گیا, تم وہاں نوید مسرت لے کے چلے گئے. اس نے کہا میں امام کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا, میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ میرے گھر آ جائیں. کہا یہی چاہتے تھے نا؟ کہا ہاں. کہا تو ایک بار پھر چلے جاؤ اور جا کے امام سے کہنا کہ ہم نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس کی, دیکھو کہ امام آتے ہیں یا نہیں آتے. یہ پھر آیا, آگے کہا مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس کی. عزیزو شادی کے گھر میں مجلس کا اہتمام کیا. یہی سبب ہے نا کہ اہل بیت کے چاہنے والے اپنی خوشی پر بھی ان کے غم کو ترجیح دیتے اور اپنے غم پر بھی ان کے غم کو ترجیح دیتے. امام نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم ضرور آئیں گے. وقت مقررہ پر امام تشریف لائے. اس نے مجلس حسین کا اہتمام کیا. امام کو ممبر کے قریب لے جا کے بٹھایا. ذاکر نے مجلس پڑھنا شروع کی, مصائب بیان کرنا شروع کیے. لوگ روتے رہے, چیخیں مار مار کے لوگ روئے, لوگوں نے گریہ کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آج ہم مصائب ایسے پڑھتے ہیں تو جہاں خود وارث غم موجود ہو, وہاں ذاکر نے بھی کوئی کمی نہیں کی, خوب مصائب پڑھے اور لوگ خوب روئے. کافی دیر تک گریہ ہوتا رہا, یہاں تک کہ عزیزوں مجلس تمام ہوئی. اب جب مجلس تمام ہوئی تو اس نے سوچا کہ امام کا شکریہ ادا کیا جائے. اٹھا, ممبر کے قریب آ کے دیکھا تو امام کو نہیں پایا. دیکھا امام وہاں پر موجود نہیں ہے. اس نے ادھر ادھر دیکھا, ادھر علماء تشریف فرما تھے, امام ان کے درمیان بھی نہ ملے. ایک طرف شعراء بیٹھے ہوئے تھے, امام ادھر بھی نہ ملے. بزرگوں کے درمیان دیکھا, وہاں بھی نظر نہ آئے. جوانوں کے درمیان تلاش کیا, وہاں بھی نہ ملے. بچوں کے بیچ میں آیا, وہاں بھی امام کو نہ پایا. ابھی تو چلتا ہوا گھر کے دروازے پہ آیا.
آگے کیا دیکھا جا حسین کے عزاداروں نے اپنی نالینیں اتاری ہیں، امام وہاں تشریف فرما، اب وہ خدمت انجام دے رہے ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بس اس نے آگے بڑھ کے امام کے قدم پکڑ لیے، کہا مولا یہ میرا کام تھا، یہ آپ کا کام نہیں تھا۔ امام نے اٹھا کے سینے سے لگایا، نہیں بھائی نہیں، گھر کسی کا بھی ہو، جب کوئی ہمارے بابا کی مجلس میں آتا ہے تو وہ مہمان ہمارا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس پر رونے کے لیے آتا ہے جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہ دیا گیا۔ ارے اگر میری پھوپھی زینب روتی تھی تو تازیانہ مارا جاتا تھا، اگر میں روتا تھا تو نیزہ لگایا جاتا تھا، اگر میری بہن سکینہ روتی تھی تو رخساروں پر تماچے مارے۔ لیپ ٹاپ